بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قانون سے آگاہی اور شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ یقین جانیں کہ میں کافی یہ ٹک ٹاک پہ اور یہ فیس بک پہ کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی کہ آپ یقین کریں دل اتنا افسردہ ہے کہ کتنے گھرانوں میں اس وقت جو ہے ان کا گھر ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ان کے گھر سے جانے والے چلے گئے جو ان کے لیے روزگار کا سبب تھے، جو ان کے لیے خوشیوں کا باعث تھے۔ یہ معمولی سا قصہ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس کے اندر ایک بچہ جو بھاگنے کی شاید کوشش کر رہا تھا، لیکن آگ اتنی شدید تھی کہ وہ کھڑکی کو شاید عبور بھی نہ کر سکا، بس وہ ساتھ ہی چپکا ہوا کھڑا ہوا ایسے نظر آ رہا اور پورا وہ ایسے ہی جل گیا۔ وہ بھی آخر کسی کا بچہ تھا۔ کیا روز محشر ہم نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ اگر ہماری غفلتوں اور لاپرواہیوں کی وجہ سے یہ حادثے زمانوں سے ہو رہے ہیں، لیکن افسوس ایک حادثے کے بعد پھر دوسرا حادثہ، 50 لاکھ 15 لاکھ کروڑ دے دیا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ جو لوگ ذمہ داران ہیں اگر کبھی کسی کی بد دعا لگی تو وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ آج یقین جانیں گل پلازہ کا جو واقعہ ہے یہ صرف حادثہ نہیں ہے بھائی، یہ ایک نظام کی، اداروں کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، کتنے عرصے سے غیر قانونی کام وہاں پر چل رہے تھے، جو بالآخر کیا ہوا کہ ایک حادثے پر آ کر ختم ہوئے، اور مہینہ 2 مہینے لوگ اس پہ وابیلا اور شور شرابہ کریں گے، لیکن افسوس جانے والوں کے چلے گئے۔ لیکن یقین جانے جو ذمہ داران ہیں وہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو حادثہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ حادثہ غیر قانونی تعمیرات، سرکاری غفلت، برسوں کی لاپرواہی، کب سے بنا ہوا ہے یہ پلازا، کرپشن اور قانون شکنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب ایک عمارت، آپ اندازہ کریں، صرف میں چند باتیں آپ سے بس کرنا چاہ رہا ہوں یار بھائی، کہ جب ایک عمارت غیر منظور شدہ نقشے پر بنی ہو، زائد فلور اور دکانیں غیر قانونی ہوں، جو ایمرجنسی ایگزٹ وہ رستے بند ہو، تو بھائی یہ پھر حادثہ نہیں رہا، یہ جرم بن جاتا ہے۔ اور یہ جرم ہر روز ہو رہا تھا وہی گل پلازے میں جہاں انسانی کی جانیں داؤ پہ لگی تھیں۔ کاش کوئی اس ٹائم زندہ ہو جاتا اور ان غفلتوں کو دیکھتا تو شاید یہ بچ جاتے، لیکن ادارے خاموش رہے۔ جس نے اپنا حصہ لیا وہ حصہ لے لیا اس نے، لیکن انسانی جانیں داؤ پہ رہیں، جو ہمارے سامنے یقین کریں کہ ان کی بے بسی، ان ماؤں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی جو دیکھ رہا ہوں، یقین کریں دل رو رہا ہے کہ ان کے گھروں کو قبرستان بنا دیا آپ لوگوں کی غفلت اور لاپرواہی نے۔ اب ایمرجنسی جو راستے تھے، جو ہمیں معلومات ہوئی، وہ کرائے پر لگے ہوئے ہوں، فائر سیفٹی پر کوئی روپیہ خرچ نہ ہو، اور آپ نے صرف مال کمانے کو ترجیح دی ہوئی ہو۔ انسانی جانیں داؤ پہ لگی رہے تو لگی رہے۔ جب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی غیر قانونی نقشے منظور کر لے، قانون کے مطابق عمارت کو سیل نہ کرے کہ وہاں پر وہ عمارت جو سیل کے قابل ہے، جس کے اندر اتنے غیر قانونی کام ہو رہے، اور وہ اس کو سیل نہ کرے، جب لوگ دھوئیں کی وجہ سے بھاگے، آپ سوچیں کہ اس لمحے کی بے بسی لوگوں کی، جب لوگ دھوئیں کی وجہ سے بھاگے تو ان کے سامنے دروازے نہیں دیواریں تھیں۔ آپ ان کی بے بسی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان کے خاندانوں نے جس طرح اپنے بچوں کو ملبے کے نیچے دیکھا، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکے، وہ تو جل گئے اس کے اندر، اور وہ ان دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے اندر مر گئے۔ اور وہ لوگ جو اس کے ذمہ داران تھے ان کو تو اللہ کی لاٹھی ہی بتائے گی کہ جس کی غفلت سے یہ سب ہوا ہے، جن کے پیارے جن کی وجہ سے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب صرف یہ بات کر دینی اور یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ قصور تو صرف مالک کا ہے، یا جو ہم زمانوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں،
طاقتور بچ جاتا ہے، کمزور لٹک جاتا ہے۔ اب کہنا یہ قصور جو ہے نا وہ تو صرف مالک کا ہے، یا قصور صرف سرکاری افسر کا ہے۔ تو یہ قانون جو ہے نا بھائی، یہ قانون یہ سمجھ لو کہ ایک مذاق ہے پھر۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک پورے نظام کی ناکامی ہے، اور اس نظام کو بہت سارے لوگ چلاتے ہیں، بہت سارے اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جب یہ ایک نظام ناکام ہوا ہے تو اب اس میں غور کرنا ہے کہ جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں ان سب کو وہ سزا دی جائے کہ آئندہ حادثے نہ ہو سکیں۔ اب اس میں کون شامل ہے؟ اب دیکھیں نا، جب ایک نظام ناکام ہوا تو دیکھ لیں اس میں مالک ہے، انتظامیہ ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، فائر ڈپارٹمنٹ ہے، سب کے سب اور بھی دیگر جو لوگ ہیں سب برابر کے شریک ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ کسی کو سزا مل جائے اور باقی طاقت کی بنیاد پہ بچ جائے، جب تک ہر شامل فرد کو سزا نہیں ملے گی، یہ آگ جو ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، یہ آگ دوبارہ لگے گی۔ صرف فرق اتنا ہوگا کہ جگہ مختلف ہوگی۔ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ حادثہ، اب یہ ماضی کی جو لاشیں ہیں نا ان کا حساب نہیں ہے، وہ تو چلے گئے، جانے والے چلے گئے۔ اب تو پوری قوم کو، ہم کو، سب کو، اداروں کو یہ سوچنا ہے کہ بھائی اب آئندہ کے مستقبل کی جانوں کا سوال ہے۔ اگر یہ ادارے اسی طرح کام کرتے رہیں گے، یہی معاملات چلتے رہیں گے، تو پھر یہ حادثے ہوتے رہیں گے اور لوگوں کے پیارے جاتے رہیں گے، اور وہ دنیا جو مال بنا رہی ہے، جو غفلت سے بیٹھی ہے، جو ڈیوٹی اپنے انجام نہیں دے رہے، فرائض کو نہیں دیکھ رہی، تو وہ تو ایسے ہی موج مستیوں میں لگے رہیں گے۔ اور یہ غریب سے مراد وہ ہر بندہ جو بیچارہ بے بسی اور ظلم کی مطلب چکی میں بیچارہ پس گیا، تو ان کو انصاف کیسے ملے گا؟ تو بھائی یہ مستقبل کی جانوں کا سوال ہے۔ اگر قانون جو ہے وہ طاقتور کے لیے نرم ہو جائے اور کمزور کے لیے سخت ہو جائے، تو پھر یہ کیسا قانون ہے؟ یہ تو کوئی قانون نہیں ہے، یہ تو بھائی ظلم ہے۔ اس کو بھی پھر اللہ کی لاٹھی کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ بھی تو پھر انصاف کرے گا نا۔ تو اب میں آپ سے یقین جانے کہ یہ ویڈیو چیزیں دیکھ دیکھ کے بس میرا دل اس ٹائم بیٹھے ہوئے یہی چاہا میں بھی ان کے ساتھ اپنی آواز ملائی، ان کے ساتھ ملا کر اپنا بھی ایک جو جذبہ ہے وہ ان کے سامنے رکھوں، اور یہ میں مطالبہ کروں کہ جو ذمہ داران ہیں، جو بھی ہے، چاہے طاقتور ہے چاہے کمزور ہے، جو ادارہ اس میں شامل ہے، ان کو بلا تفریق سزا ملنی چاہیے۔ سزا کیوں ملنی چاہیے؟ اب دی گئی ایک سزا یہ مثال بن جائے، کوئی بچ نہ سکے جو قصوروار ہے، تاکہ یہ جو مثال بنے گی، یہ پھر جو فیصلہ ہوگا، یہ جو معاملہ ہوگا، یہ جو حل نکالے گا اس طریقے سے فیصلے کے ساتھ منصفانہ، یہ آئندہ سینکڑوں زندگیوں کو بچا سکتا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا، خدارا اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ یہ آواز ہم وہاں تک پہنچائیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ آپ ہم سب ایک آواز بنے اور حقداروں کو ان کا حق ملے۔ اب صرف اتنا نہیں ہے کہ 1 کروڑ روپیہ دے دیا، 2 لاکھ جو چلے گئے ہیں تاحیات خاندانوں کے مستقبل کا کلہ 1 کروڑ نہیں، ریاست اس کی ذمہ دار ہے کہ ان کو مستقل ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو سہولتیں دے، کیونکہ ریاست ناکام ہوئی ہے ان کی حفاظت میں، ریاستی اداروں کی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے دنیا سے۔ تو جب آپ کی ذمہ داری تھی تو پھر اب آپ کا کام ہے کہ یہ جو چلے گئے ہیں دنیا سے ان کے لواحقین کو تاحیات سپورٹ کریں۔ اب آپ ہی ان کے بڑے ہیں، آپ ہی ان کے ساتھ انصاف کریں۔ بھائی یہ چھوٹی سی میری گزارش تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنہوں نے انصاف نہ کیا تو وہ یاد رکھیں پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ السلام علیکم۔